الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حلقہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے مابین جو کچھ ہے سب کا سب ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا۔ جب یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں تو ان کا صحیح استعمال، ان کی حفاظت، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں ایسے نمونے ملتے ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحولیات کی حفاظت کے لیے آپ نے کوشش کی ہے، صحابہ کو اور ان کے واسطے سے ہم سب کو ترغیب دی ہے اور اس پر بشارتیں سنائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے درخت لگانے کو صدقہ قرار دیا، اور مسند احمد کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص درخت لگانے جا رہا ہو، اس کے ہاتھ میں درخت ہو اور قیامت قائم ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ کوشش کر کے وہ درخت لگا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر درخت لگائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے باغ میں کھجور کے درخت لگائے تھے، کھجور کے درخت لگائے تھے۔ اور اسی طریقے سے خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب لشکر کو روانہ کرتے تھے تو آپ اپنے مجاہدین کو جہاں بہت ساری ہدایات دیتے تھے وہیں یہ بھی دیتے تھے کہ نہ درخت کاٹے جائیں، نہ فصلیں تباہ کی جائیں، نہ پانی کو خراب کیا جائے، نہ بوڑھے بچوں اور عورتوں کو مارا جائے۔ اس سے یہ تمام کی تمام باتیں دلیل ہیں اس بات کی کہ اسلام ایک ماحول دوست دین ہے اور سب کے لیے ایک اچھی صاف ستھری زندگی چاہتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور ہمارے نبی کی تعلیم ہے، لہذا ہمیں بھی اس کے لیے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے ہر طور پر اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے اور اسے عبادت سمجھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔